SCO رکن ملکوں نے نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کر دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ فورم نے یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی اشتراک اور غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگانے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے WTO کے قوانین کے خلاف قرار دیا۔ SCO اجلاس میں پائیدار ترقی کی متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان SCO چارٹر پر عمل کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں SCO سربراہان نے بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل بولے، پاکستان نے کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے شاندار اقدامات کیے۔ اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنانسنگ پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا، مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ پاکستان خطے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا، یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی روابط کا فروغ ضروری ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی SCO سمٹ کی صدارت پر پاکستان کو مبارکباد۔ کہا کورونا نے ترقی پذیر ملکوں میں بہت سے لوگوں کو بری طرح تباہ کر دیا۔ SCO کو ان چیلنجز کا جواب دینا چاہیے۔ SCO کا چارٹر واضح تھا کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے۔ ہماری کوششیں تبھی آگے بڑھیں گی جب چارٹر سے ہماری وابستگی مضبوط رہے گی۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ جھوٹ بھی بولا گیا کہ بچی دم توڑ گئی۔ تحریک انصاف نے احتجاج اور جلسوں کی ناکامی کے بعد خطرناک منصوبہ بنایا۔ یہ اس حد تک گر گئے کہ لاشوں اور بچوں کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس، کہا گجرات میں جو بچہ ٹریفک حادثہ میں زخمی ہوا اس کو بھی احتجاج سے جوڑ دیا۔ یہ ملک دشمن اور دہشت گرد جماعت ہے۔ اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کالعدم تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس خاندان پر الزام لگا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ واقعے میں ملوث افراد کو ٹریک کر لیا، جلاؤ گھراؤ اور برگلانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور میں طالبہ سے متعلق وائرل من گھڑت ویڈیو پر ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں کہا گیا کہ طالبہ اور اس کے والدین نے زیادتی کی تردید کی۔ والدین کے مطابق ان کی بیٹی 2 اکتوبر کو گھر میں گری جس کے باعث گہری چوٹ آئی۔ ڈاکٹرز نے 15 دن کا بیڈ ریسٹ تجویز کیا۔ طالبہ چوٹ لگنے کے بعد کالج سمیت کہیں نہیں گئی۔ بچی کے علاج کا اسپتال کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا جس کے مطابق لڑکی گردن میں درد کی شکایت پر 8 روز اسپتال میں داخل رہی۔ مبینہ واقعے کے خلاف طلبہ کا احتجاج۔ گجرات میں نجی کالج پر دھاوا بول دیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران سیکیورٹی گارڈ جاں بحق۔ لاہور، فیصل آباد، میاں چنو، بہاڑی اور راولہ کوٹ میں بھی مظاہرے۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل طلب کر لیے۔ سینٹ کا اجلاس سپہر 3 اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو عشائیہ دیں گے۔ عشائیے میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کا متفقہ مسودہ تیار کیا تھا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر جو بات چیت کی اس پہ انہوں نے بھی امید ظاہر کی
کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے شاید رابطے میں ہیں اور وہ ان کو بھی راضی کریں. اچھی بات ہے, کنسنسس کے ساتھ ہو. کوئی بھی آئینی ترمیم ہے اس میں اتفاق رائے کی ضرورت ہے. نمبرز از ناٹ این ایشو. نمبرز اس وقت بھی کوئی ایشو نہیں. ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹی بھی چاہتی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ کریں تو اچھا ہے, جس سب کا راضی نامہ اس میں ہو. نمبرز مسئلہ نہیں, تمام سیاسی قیادت چاہتی ہے آئینی ترمیم اتفاق رائے سے کی جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے احتجاج کی کال واپس لی. کسی بھی ملک کے آئین میں تشدد کی اجازت نہیں. لوگوں کی صحیح نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے. قانون میں بھی ترمیم نہیں کر سکتی. یہاں تو آئین میں آپ ترمیم کرنے جا رہے ہو. موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں, اس اسمبلی کو اختیار نہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے. تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں یہ اسمبلی تو قانون میں بھی ترمیم کی مجاز نہیں. آئینی ترمیم کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. اس کے خلاف وکلا تحریک چلے گی. بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلر کی دوڑ سے باہر. چانسلر کے انتخاب کے لیے 38 امیدواروں کے نام جاری, بانی پی ٹی آئی شامل نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق چانسلر کے امیدواروں کو یونیورسٹی کے مساوات اور تنوع کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. ایسے افراد جنہیں کردار کی تفصیلات کی بنیاد پر غیر موزوں سمجھا جائے, کمیٹی انہیں خارج کرنے کا اختیار رکھتی ہے. الیکشن کمیٹی کا کام ممکنہ طور پر سیاسی یا متنازع شخصیات کو انتخاب لڑنے سے روکنا, جدید طرز حکمرانی کے معیار اور چانسلر کے رسمی کردار کی سالمیت اور روایت کو برقرار رکھنا ہے. اسرائیلی فورسز کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. جنوبی لبنان میں میونسپل کے دفتر پر حملہ, نباتیہ کے میئر سمیت 5 افراد شہید ہو گئے. لبنانی حکام کے مطابق حملہ اس وقت ہوا جب بلدیاتی حکام کی میٹنگ جاری تھی. اور ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے پہلی اننگز میں 366 رنز بورڈ پر سجا دیے. قومی ٹیم نے دوسرے روز 107 رنز کا اضافہ کیا. انگلش ٹیم کی بیٹنگ جاری, 5 وکٹ پر 200 سے زائد رنز بنا لیے.